پاکستان کی سیاست کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، تجھے نکال کر دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ جی میں عرفان جیلانی آپ سے مخاطب ہوں۔ کچھ میرے پاس آج زمان پارک سے کچھ اچھی خبریں ہیں قوم کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک نیوز یہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ 255 روپے کا بھی دستیاب نہیں ہے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، ان تینوں پر جو ہے وہ تقریباً 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے۔ آپ ان 24 ارب روپوں کو ضرب دے دیں 255 روپے سے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس کا اصل مقصد کیا تھا اور اس کے مقاصد کس نے حاصل کیے، وہ ہم سب کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ایک ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کلپ میں شہباز شریف اور سلیمان شہباز دونوں مل کر قوم کو جوتے مار رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جوتا دراصل اس ملک کے سسٹم نے ان کے ہاتھ میں پکڑایا ہے کہ مارو پاکستانی قوم کو جوتے۔ یہ وہی سلیمان شہباز ہے جس کے بارے میں شہباز شریف نے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے چونکہ بالغ ہیں اور میں اپنے بیٹوں کے کیے ہوئے کسی بھی جرائم کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، اس لیے میرے بیٹوں سے پوچھا جائے، میں اس میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور یوں شہباز شریف پتلی گلی پکڑ کر عدالت سے نکل گئے تھے اپنے بیٹے پر ساری چیزیں ڈال کر۔ یہ وہی بیٹا ہے جس کے گلے میں یہ ہار ڈال رہے ہیں۔ شہباز شریف ہار تو اس طرح سے ڈال رہا ہے سلیمان شہباز کے گلے میں جیسے لندن سے یہ کوئی حج کر کے آیا ہے۔ وہ بھائی اس کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، لیکن سلام ہے ہمارے سسٹم کو جنہوں نے اس کو گرفتار کرنے کی بجائے، جنہوں نے اس کا احتساب کرنے کی بجائے باقاعدہ نہ صرف اس کو ضمانت دی بلکہ اس کو باقاعدہ سرکاری پروٹوکول میں اس کا استقبال کیا گیا ہے۔ اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ شہباز شریف اس کو ویلکم کر رہا ہے پاکستان کا وزیر اعظم۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور بڑا دل دکھتا ہے اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر کہ پاکستان کے انہوں نے کہاں پہنچا دیا ہے۔ آسمہ شیرازی صاحبہ نے مجھے یاد ہے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے عمران خان کے دور میں ایک جھوٹی خبر عوام کو دی تھی کہ جی روزویلٹ ہوٹل جو ہے پاکستان کی جو ملکیت ہے وہ فروخت کر دیا گیا۔ یہ عمران خان کے دور میں آسمہ شیرازی نے ٹویٹ کیا تھا۔ آج میں آسمہ شیرازی صاحبہ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں، مجھے لیکن لگ رہا ہے ان کی خاموشی سے ایسا کہ وہ شاید اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ اللہ نہ کرے، لیکن اللہ کو تو ہر ایک نے پیارا ہونا ہے ایک نہ ایک دن۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کی خاموشی سے کہ وہ شاید اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی واقعی حقیقتاً آج روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ یہ امپورٹڈ حکومت بیچنے جا رہی ہے پاکستان کی جو ملکیت ہے، اور کوئی آواز نہیں آ رہی ان لفافوں کی جانب سے، کوئی شور شرابہ نہیں آ رہا ان لفافوں کی جانب سے۔ اور خاص طور پہ میں آسمہ شیرازی صاحبہ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب ان کا ایک اور ٹویٹ تھا آسمہ شیرازی صاحبہ کا، وہ فرما رہی تھی ٹویٹ کر کے کہ آج اتوار بازار جانا ہوا۔ یہ عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ آج اتوار بازار جانا ہوا۔ مہنگائی کے حال دیکھ کر اور لوگوں کی رائے جان کر کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا تھا جو لوگوں نے مغلظات بکی ہیں عمران خان کے بارے میں۔ اس طرح کے وہ ٹویٹ کرتی تھی۔ میں محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ بی بی اتوار بازار اس ملک میں اب بھی لگ رہے ہیں، ذرا جائیں اور جا کر امپورٹڈ وزیر اعظم، اس وزیر اعظم کے جس کے آپ سپورٹر ہیں، اس کے بارے میں عوام سے رائے لیں تو آپ کو اصل میں جو مغلظات کی صحیح تعریف ہے نا وہ آپ کو صحیح تعریف اب پتہ چلے گی اگر آپ عوام کی جا کر رائے لیں گی کہ بھائی مہنگائی کا کیا حال ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جتنے بھی لفافے اور جتنے بھی بغل بچے ہیں اس وقت نواز شریف کے جو میڈیا پر بیٹھے ہیں، یار انہیں کیوں اس بات کا سمجھ نہیں آ رہا کہ عوام اب مزید بے وقوف نہیں بن سکتی، عوام کو آپ مزید پاگل نہیں بنا سکتے۔ عوام کو واضح طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کا کھیل سارا ون سائیڈڈ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ صحافی ایسے ہوتے تھے، 1 روپیہ پیٹرول عمران خان کے دور میں بڑھتا تھا تو وہ ٹویٹ کرتے تھے جی میں گھر سے نکل رہی ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری گاڑی کا پیٹرول نہ ختم ہو جائے۔ یہ 150 روپے لیٹر پہ 150 روپے لیٹر جو عمران خان صاحب کے دور میں پیٹرول تھا اس پر یہ حالات تھے ان صحافیوں کی۔ لیکن آج جب پیٹرول 225 روپے سے تجاوز کر گیا ہے تو آج یہ صحافیوں کو کون سی سانپ سونگ گیا ہے، آج ان صحافیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو یہ سب نہیں سمجھ آتا تو بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ جب ٹی وی کھولیں گے تو آپ کو صرف ایک ہی آواز سنائی دے گی، گھڑی، عمران خان کی توشہ خانے کی گھڑی۔ آپ کو
اس کے سوا میڈیا پر کم از کم اس وقت کچھ نظر نہیں آئے گا. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے جہازیب پاکستانی, یہ جو آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا بہت کردار ہے. میں بالکل نان ٹیکنیکل آدمی ہوں, اس کے پیچھے ان کی بڑی کاوش ہے. پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے ایک قصہ شیئر کیا اپنے سوشل میڈیا پر, وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ گھڑی کا معاملہ کیا ہے جناب. پطرس بخاری کا ایک واقعہ تھا کہ جی پطرس بخاری کی شاید گھڑی خراب ہو گئی تو وہ کسی گھڑی ساز کی دکان پر چلے گئے. انہوں نے جا کر گھڑی ساز کو کہا کہ جی میری گھڑی خراب ہو گئی, اسے ریپیئر کر دیں. تو گھڑی ساز نے پطرس بخاری کو جواب دیا کہ جناب ہم گھڑی نہیں بناتے. تو پطرس بخاری نے کہا اچھا اگر آپ گھڑی نہیں بناتے تو مجھے آپ نئی گھڑی دے دیں. انہوں نے کہا جناب والا ہم گھڑی کا کاروبار ہی نہیں کرتے. تو پطرس بخاری نے کہا تو اگر آپ گھڑی کا کاروبار نہیں کرتے تو یہ باہر جو اتنی ساری گھڑیاں آپ نے لگا کے رکھی ہوئی ہیں تو یہ گھڑیاں کیوں لگائی ہیں آپ نے باہر. تو پھر اس دکاندار نے بتایا کہ بھائی دراصل ہم کرتے ہیں ختنے کا کاروبار, یعنی سرکم جو بچوں کی ہوتی ہے ختنہ, ہم ختنے کا کاروبار کرتے ہیں. اب آپ ہی بتائیں کہ باہر ہم گھڑیاں نہ لٹکائیں تو کیا لٹکائیں. اس وقت جو پاکستانی میڈیا کا حال ہے نا وہ یہی حال ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی کرپشن وہ بتا نہیں سکتا. شہباز شریف کے دور میں اس وقت پاکستان میں جی ڈی پی کا جو حال ہے وہ میڈیا ہمارا پاکستانی بتا نہیں سکتا. شہباز شریف کے دور میں پاکستان کے ریزروز کتنے بچے یہ ہمارا پاکستانی میڈیا بتا نہیں سکتا. شہباز شریف کے دور میں پاکستان کی ریمیٹنسز تباہ و برباد ہو گئی, یہ ہمارا میڈیا بتائے گا نہیں آپ کو. شہباز شریف کے دور میں جو ہے وہ ایکسپورٹ پاکستان کی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے, یہ ہمارا میڈیا آپ کو بتائے گا نہیں. اسی دور میں 150 روپے والا لیٹر پیٹرول جو ہے وہ آج 225 روپے کا عوام کو مل رہا ہے, لیکن یہ میڈیا ہمارا نہیں بتائے گا. شہباز شریف کے دور میں جو ہے وہ آج عام آدمی جس طرح سے قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے یہ ہمارا میڈیا نہیں بتائے گا. یہی وجہ ہے کہ میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ گھڑی 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 4-5 کروڑ روپے کی گھڑی, وہ بھی جائز طریقے سے توشہ خانے سے خریدی گئی. لیکن یہ اچھا ہوا, میں سمجھتا ہوں آنے والی تحریک انصاف کی حکومت کو ایک نیا پوائنٹ دے دیا گیا, کیونکہ توشہ خانے کے جب ریکارڈ کھلیں گے تو آپ دیکھیں گے کون کون لوگ جو ہے وہ ننگے ہوتے ہیں اس میں سے, کون کون لوگ جتنے ماضی میں وزیر اعظم گزرے, پھر ان سب کا بھی ریکارڈ کھلے گا. اور انشاءاللہ تعالی اس دور میں تو کم از کم آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی, لیکن عمران خان کی حکومت میں اب توشہ خانے کا ریکارڈ کھلے گا اور قوم کے سامنے ہر ایک کا جس نے گھڑیاں, جس نے گاڑیاں, جس نے زیورات توشہ خانے سے خریدے وہ سب ریکارڈ قوم کے سامنے انشاءاللہ تعالی آئے گا. اچھی خبر سننے میں یہ آ رہی ہے جناب کہ عمران خان صاحب نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے. اگلے 3-4 دن میں پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر کے پی کے اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا. اور پھر جو قومی اسمبلی کے تحریک انصاف کے اراکین ہیں وہ بقلم خود قومی اسمبلی میں پیش ہوں گے اسپیکر کے سامنے اور اپنے استعفے دے دیں گے. اس کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا ان کے استعفے قبول نہ کرنے کے. یوں کل ملا کر پاکستان تحریک انصاف کے جو سندھ اسمبلی میں جو اراکین ہیں یا بلوچستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ بھی اپنے استعفے دے دیں گے. کل ملا کر پاکستان تحریک انصاف کی پورے پاکستان میں 542 نشستیں خالی ہو جائیں گی. پورے پاکستان میں 862 کے قریب نشستیں ہیں ٹوٹل قومی اور صوبائی اسمبلی کو ملا کر, جس میں سے جب پاکستان میں 542 نشستیں خالی ہوں گی تو پھر کیا یہ الیکشن کمیشن بائی الیکشن کرائے گا؟ ملک میں نہیں کرائے گا, کیونکہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جب 50% سے زائد پاکستان میں اگر سیٹیں خالی ہو جائیں تو پھر قوم کو جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, پاکستان کو جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور یہی منصوبہ ہے انشاءاللہ تعالی. مجھے اب بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے چودھری برادران پر, مجھے اب بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے خاف لیگ پر کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ہو جائے. بہرحال امید اچھے کی رکھنی چاہیے, جیسا وہ کہہ رہے ہیں ہم ان پر بلیو کرتے ہیں, لیکن وہ 2 طرح کی باتیں کر چکے ہیں. وہ ایک طرف تو میڈیا پر یہ چودھری پرویز الہی صاحب انٹرویو دے چکے ہیں کہ جناب 4 مہینے تک کچھ نہیں ہونے جا رہا, 4 مہینے تک اسمبلی نہیں ٹوٹنی جا رہی, لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب حکم کریں گے تو ہم اسمبلیاں توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے. یہ بھی اچھی بات ہے. بہرحال یہ وقت آنے پر ثابت ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. پاکستانی معیشت اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. پاکستان کا اس وقت برا حال, اس سے برا حال ماضی میں نہ کبھی ہوا تھا, نہ میں سمجھتا ہوں آگے کبھی ہوگا. اور بالکل عمران خان صاحب اس بات پر بضد ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہونے چاہیے, کیونکہ اگر ان کو مزید وقت دیا گیا تو یہ پاکستان کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے. ایک نیوز میری نظر سے گزری جو بہت افسوسناک ہے کہ اگلے ماہ تک
सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है, लेकिन हुकूमत की पूरी अय्याशियाँ जारी और सारी हैं। और हुकूमत 75 से 80 वज़ीर जो है वो हुकूमत उनकी तनख्वाहें दे सकती है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की अगले माह की तनख्वाह देने के लिए ख़जाने में पैसे नहीं है, ये खबर है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की दुनिया भर में जो एम्बेसीज़ हैं उनकी तनख्वाहें जारी करने के लिए, उनके अखराजात जारी करने के लिए ख़जाने में पैसे ख़त्म हो गए। ये मुस्तनद खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर इस माह के आखिर तक IMF पाकिस्तान नहीं आता तो वल्लाह आलम पाकिस्तान का क्या हाल होगा। बकौल इसहाक डार के कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में हरगिज़ नहीं जाएगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन इनके करतूत नहीं लगते कि ये पाकिस्तान को किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। ये भिखारी हैं, इन्हें कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान कायम और दायम रहने के लिए हमेशा बनाया है। कायद आज़म से पाकिस्तान बनाने का काम लिया था, इमरान खान से पाकिस्तान बचाने का काम लिया है। बहरहाल जब से खान साहब गए हैं अजीब सी मायूसी की सूरत हाल है पाकिस्तान में, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का बस इतना सा गोशवारा है, पाकिस्तान की सियासत का बस इतना सा गोशवारा है, तुझे निकाल कर देखा तो सब खसारा है।